یہ عالم ہیں یا جاہل؟ کیا عالم لوگ صحیح ہیں؟ کیا عالم صحیح کام کر رہے ہیں یا تبلیغی جماعت والے یا تبلیغ والے؟ آخر ان میں صحیح کون ہے؟ یہ عالم کام نہیں کرتا ہے، یہ تبلیغ والے کام کرتے ہیں۔ عالم تو میں دکھائی نہیں دیتا، تبلیغ دکھائی دے رہی ہے۔ تبلیغ والے بندے ہی سچ ہیں، تبلیغ والے بندے ہی حق پر ہیں، تبلیغ والے ہی سارا کام کا نظام سنبھال رہے ہیں۔ یہ عالم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ اتنا علم ہونے کے بعد بھی، اتنی تحقیق، اتنی صلاحیت ہونے کے بعد بھی یہ دین کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ دین کو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تبلیغ والے ہی، جماعت والے ہی اتنی محنت کرتے ہیں، بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، جماعتوں میں چلتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے وہ عام ہی بندے ہوتے ہیں، وہ نارمل ہی بندے ہوتے ہیں، وہ کوئی مولوی عالم قاری نہیں ہوتے، حافظ مولانا مفتی نہیں ہوتے، وہ عام آدمی ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو اصل کام کون کر رہا ہے؟ اصل کام کون سنبھال رہا ہے؟ یہ عالم آخر کیسے عالم ہیں؟ یہ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ یہ کیسے عالم ہیں؟ ہماری تو بھائی سمجھ سے باہر ہے، ہمارے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کل ہمارا دماغ یہ کام کر رہا ہے کہ یہ عالم کچھ کر بھی رہے ہیں یا صرف تبلیغ والے ہی؟ آخر ان میں صحیح کون ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ عالم بھی کام میں لگ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے تبلیغ والے ہی صحیح ہیں اور عالم کہہ رہے ہیں تبلیغ والے غلط ہیں۔ حالانکہ یہ آج جو بات کرنے کا مقصد ہے، یہ میرے دوستو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم سب کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ عالم غلط ہے، یہ تبلیغ غلط ہے، یہ تبلیغ والے غلط ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اتنے سخت الفاظ، یہ بڑے کڑوے الفاظ ہیں، بڑے برے الفاظ ہیں، یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے پڑے ہیں۔ ہم نے لوگ اپنے دماغ میں بالکل ایسے سیو کر رکھے ہیں کہ دیکھنے کے بعد حسد کرتے ہیں۔ تبلیغ والے عالموں سے حسد، عالم والے تبلیغ والوں سے حسد، حالانکہ سب اللہ والے ہیں، سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ حسد کس کے لیے ہے بھائی؟ یہ حسد والی کون سی بات آ گئی؟ اگر یہی بات میں سب کے سامنے کہتا ہوں، یہی بات میں ایک مجمع میں کہتا ہوں، جو کہ ابھی کچھ وقت پہلے میں نے کہی اس بات کو مجمع میں، لیکن ان میں سے 2-3 بندے پھر میرے پاس آئے اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ بات غلط کہہ دی، یہ ایسے نہیں کہنی تھی، یہ ویسے کہنی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ جو آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، یہ عالم غلط ہے یا تبلیغ والے غلط ہیں، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے۔ عالم کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح عالم بالکل حق پر اور سچ پر ہے۔ ہم جاہل، ہم نکمے، ہم بھٹک رہے ہیں، اپنی سوچوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہمیں علم تو کچھ ہے نہیں اور بھنڈارا سا پھوڑ رہے ہیں اور باتوں کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی سب چیز کی تحقیق ہے۔ ہم نے عالموں کو ہی غلط بتا دیا، ہم نے عالموں سے حسد کر رکھا ہے۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ میں تبلیغ کرتا ہوں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، عالم تبلیغ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر مسلمان تبلیغ والا ہے۔ تبلیغ کیا ہے تبلیغ؟ تبلیغ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، جو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ان نبیوں نے کیا کام کرا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، یہ دین کا کام کرا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کا کام کرا، جو یہ امت بھی کر رہی ہے، آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارے میں بتایا جائے، اللہ کی طرف لایا جائے۔ لیکن نہیں، ہم تو اس گمراہی میں لڑیں گے کہ یہ عالم کچھ نہیں کر رہے۔ میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دلوں میں یہ غلط فطور لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور وہ غلط ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے صرف، ورنہ جماعت بھی بہترین چل رہی ہیں، کام بھی تبلیغ کا الحمدللہ بہترین ہو رہا ہے، ہمارا عالم بھی الحمدللہ اچھی رہبری کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ کام چل رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، وہ ویسے کر رہا ہے۔ اب اللہ کے بندے، یہ تو سوچ تو کیا کر رہا ہے، تو کیسے کر رہا ہے؟ اگر تجھے لوگوں کی بات بری لگ رہی ہے، تجھے مولانوں کی بات بری لگ رہی ہے، تجھے عالموں کی بات بری لگ رہی ہے، تجھے تبلیغ والے برے لگ رہے ہیں، تو میرے بھائی تو کس فرقے سے کام کر رہا ہے؟ فرقہ کوئی بھی ہو،
ہر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرے کام۔ یہ فرقے تو ہم نے خود بنا دیے، ورنہ فرقہ کون سا ہے؟ نبیوں نے صرف اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، بتاؤ کس کی طرف بلایا؟ اللہ کے حکم کی دعوت دی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لوگوں اللہ کو مان لو۔ لیکن آج ہم فرقے بنا کر بیٹھ گئے، آج ہم گمراہی کی طرف ہو گئے، ہم نے اپنے رہبروں کو ہی غلط سمجھ لیا ہے۔ اب تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو کام بہت کم ہے، بھائی اتنا کام کیوں کم ہو رہا ہے یہاں، بھائی عالم کیوں نہیں جڑ رہے؟ اچھا سب سے جو مین چیز ہے، سب سے مین چیز وہ مسجد کے اماموں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ امام کیوں کام نہیں کر رہا ہے، یہ امام کیوں کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں علم ہو تو تم جانو بھی وہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے، تمہیں علم ہو تو تم سمجھو اس باتوں کو، تمہیں علم ہی نہیں ہے، کم علم فساد کی جڑ۔ کسی نے کیا خوبصورت ایک شعر بولا ہے، وہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے، یہاں بالکل پرفیکٹلی بیٹھتا ہے کہ ہم لوگ اتنے ہوشیار جو بن رہے ہیں نا، اپنے عالموں کو غلط کہنا، اپنے رہبروں کو غلط سمجھنا، اپنے تبلیغ والوں کو غلط سمجھنا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، بس کچھ لوگ، کچھ عالم اور کچھ تبلیغ والے، یعنی سارے غلط نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں، اتنا اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور ہی ہونا پسند کرتے ہیں۔ کہ کسی نے ایک بہت خوبصورت شعر بولا ہے کہ برباد گلشتہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلشتہ کیا ہوگا۔ سارے الو بن کر بیٹھے ہیں، سارے الو بن کر بیٹھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب آپ تو ایسے نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کام کرنے کا حق ہے، مولانا صاحب آپ تو یار بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ کو تو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، آپ تو مولانا ہیں، مفتی ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، آپ کو تو بہت اللہ نے علم دیا ہے، تو آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب جو مین مدعا آتا ہے، مین بات آتی ہے، وہ یہ بات آتی ہے کہ عالم صحیح کر رہے ہیں، یہ تبلیغ والے صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سارے صحیح کر رہے ہیں اور سارے غلط کر رہے ہیں۔ یہ مقصد یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، جو اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ صحیح ہے، حق پر ہے، اور اللہ اسے کامیاب کرے، اللہ اس کے علم میں برکت کرے۔ میرے بھائیوں، تم کسی کو مت دیکھو، تم کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتہ اس کے وہاں کس کا کیسا مقام ہو۔ اب میں تمہیں غلط سمجھوں، میں تمہیں غلط کہوں تو سب سے پہلے نشانی تو میرے برا ہونے کی یہی ہو گئی کہ میں آپ کو برا سمجھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی میرے برا ہونے کی تو یہی ہوگی کہ میں آپ کو برا سمجھ رہا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام بڑی محبت کا کام ہے، بڑے پیار کا کام ہے، ہم نے عالموں کو غلط سمجھ رکھا۔ اچھا کچھ تبلیغ والے ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ اس سے بھی حسد ہے، اس سے بھی حسد ہے، اس سے بات چیت بند ہے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائیو، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے گھر کے کام نہیں ہے، یہ ہمارے فیکٹریوں کے کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کا کام ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایک بندہ بھی ہمارے کہنے سننے سے اللہ کی طرف آ گیا، اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر دیا اور اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتانے لگ گیا، تو اس ساری دنیا میں ساری زندگی محنت کرنے سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کیا۔ ورنہ ساری زندگی دنیا میں محنت کرتے رہو، کوئی اللہ کا حکم نہیں، کوئی اللہ کا حکم کا طریقہ نہیں، کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ساری زندگی تم دنیا میں محنت کر لو، وہ سب سے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کر لیا۔ اب دیکھو، عالم ہمارے غلط ہوں یا صحیح ہوں، ہمیں حق نہیں ہے عالم کو برا کہنے کا۔ عالم ہمارے رہبر ہیں، عالم ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، اب ہم ان کو غلط کہتے ہیں، ہم ان سے جا کر مسائل پوچھتے نہیں ہیں، ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، بس کوئی ان کے خلاف بات ہو جا ترنت پکڑ لیتے ہیں، ترنت ان سے بات رکھتے ہیں۔ اگر عالم کوئی صحیح بات بول دے، اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں۔ تبلیغ سب کا کام ہے، تبلیغ میں بندے کو لگنا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، اور تبلیغ کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یہ آج کل کے جو ہم اپنے آپ کو علامہ سمجھ کر بیٹھے ہیں نا، جنت کے ٹھیکیدار، ہم سب سے بڑے ولی اللہ جو بن کر بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑے فتنے کی جڑ یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں یہ گمان نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کر کس کے لیے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم سب یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حدیث صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں،
حدیث بھی کافی لوگ غلط بیان کر دیتے ہیں. اب عالم سمجھاتے یہ عالم غلط ہے. اب عالم کچھ کہے تو اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے کیونکہ عالم ہے. اب اس کی مجبوری یہ بنتی ہے وہ کام دین کا ہی کر رہا ہے, وہ امامت کر رہا ہے, وہ بچے پڑھا رہا ہے, وہ تبلیغ کر رہا ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اس کی اس دین سے ریلیٹڈ ہی تجارت ہے, دین کا کام ہی اس کا کام ہے. تم خود بتاؤ جب ہم ان کو خود ٹارگٹ کریں گے, ان سے کام نہیں لیں گے, سب سے پہلے تو ہمارے اندر یہ اخلاق نہ ہے. ہمیں عالم سے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. ہر انسان عزت چاہتا ہے, محبت چاہتا ہے, بھلے ہی وہ دے نہ رہا ہو, بھلے ہی وہ دے نہ رہا ہو. اچھا اب آپ یہ بتاؤ, آپ یہ خود سوچو, اگر میں آپ سے بد اخلاقی, برے سلوک سے, برے طریقے سے میں تم سے بات کروں, تم کتنے ہی با اخلاق ہو, کتنے ہی اچھے انسان ہو, اگر میں بری طریقے سے تم سے بات کروں گا تو تم کو اچھا لگے گا؟ اب جب ہمارے دل میں جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے ہی نہیں, تو ہم خوب دوسروں کو جواب دے رہے ہیں, خوب دوسروں سے حسد رکھ رہے ہیں, خوب دوسروں سے بغض رکھ رہے ہیں, ہم بول چال بند رکھ رہے ہیں. کس لیے رکھ رہے ہو اللہ کے بندو؟ کس لیے یہ کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. تو وہ جو عالم ہیں اگر وہ غلط ہے, وہ حافظ غلط ہے, وہ مولانا غلط ہے, وہ مفتی غلط ہے تو انسان, اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے, وہ اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ کے بندو اگر اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے, اس علم کی قدر کرو, اس کی حفاظت کرو اور اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرو. ورنہ یاد رکھو یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا کہ آج جو ہمیں جو عزتیں ملتی ہیں نا, جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمیں بڑے مقام پر بٹھاتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. اگر یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ کی قسم بڑی خیر ہے, بڑی خیر ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کریں گے اور جاہل بھی ہو, اگر اسے کسی بات کا علم بھی نہ ہو, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کچھ بھی کہے, اللہ کی رضا کے لیے صرف اس کا جو بھی کام ہو وہ تبلیغ میں کر, یا اپنے کاروبار میں کر, یا اپنے گھر میں کر, یا اس دنیا میں کسی بھی طریقے سے کر, اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے کامیاب ہے, وہ بہتر ہے اس دکھاوے سے جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, دیکھو سب عالم برے نہیں ہوتے. آج ایک ماحول کے حساب سے میں کہوں کہ دیکھو بہت داڑھی والے شراب بھی پیتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, بہت غلط کام بھی کرتے ہیں, تو سب داڑھی والے برے ہو گئے؟ بتاؤ مجھے, سب داڑھی والے برے ہو گئے؟ اس دنیا میں اتنے لوگ ہیں کہ ہم پہلے تو گن نہیں سکتے. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں. اچھا کوئی ایک ایسی نسل ہے کہ اگر یہ جتنے بھی مفتی ہیں, پوری دنیا میں جتنے بھی مفتی ہیں, کیا سارے حق پر ہیں, سچ پر ہیں؟ کیا سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ ہر طریقے کے تمہیں مفتی ملیں گے, اللہ کی محبت میں کام کرنے والے بھی, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بھی, اور کچھ دکھاوا کرنے والے بھی, کچھ دکھاوے سے کرنے والے بھی, کچھ علم اس لیے بھی حاصل کرتے ہیں کہ لوگ مجھے مفتی بولیں, لوگ مجھے عزت دیں, لوگ مجھے عالم سمجھیں, اور میں اس کے ذریعے دنیا بناؤں, اس کے ذریعے دولت اکٹھی کروں, اس کے ذریعے اپنی دنیا سنواروں. اب اس کے لیے بڑی خرابی ہے. اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو ہمارا اللہ یوں نہ کہتا کہ وہ عالموں سے بھی پوچھے گا کہ جو علم دیا اس پہ کتنا عمل کیا, کس طریقے سے اس کو استعمال کیا. اب جس نے دکھاوا کیا ہوگا وہ کیا کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کرا, تیری رضا کے لیے میں نے علم حاصل کرا, اور تیری رضا کے لیے سیکھ اور سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ تو ہر چیز سے پاک, اللہ تو بے نیاز, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے جو بھی کہا جھوٹ کہا, اس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں. اللہ ہر چیز سے پاک, اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ کے بندو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. اس دنیا میں سارے مفتی ایک سے نہیں ہیں, سارے مولانا ایک سے نہیں ہیں, سارے قاری ایک سے نہیں ہیں, سارے حافظ ایک سے نہیں ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی انسان, اب تبلیغ والے ہی کون سے, سارے ہی صحیح ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں غلط رخ کی طرف چل رہے ہیں. یہ کون سے اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت بند کر لینا, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر لینا, ایک دوسرے سے نفرت رکھنا, ایک دوسرے سے بغض رکھنا, ایک دوسرے سے حسد کرنا؟ یہ کون سی محبت ہے, کون سے اخلاق ہیں, کون سا پیار ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دکھاوا کریں, ہم کسی چیز پر تکبر کریں, ہم اپنی کسی علم پر گھمنڈ کریں. ہمیں اسلام نہیں سکھاتا, یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے.
اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم بنا کر رکھو. تمہیں کتنا بھی علم ہو، کتنے بھی بڑے مفتی ہو، اپنے آپ کو سیکھنے والوں میں شمار کرو. اپنے آپ کو سیکھنے والوں میں شمار کرو. ہر انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ بات صرف عالموں کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، بس یہی لوگ غلط ہیں. اب یہ جو اس سے ہٹ کر جو لوگ ہیں، نہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نہ عالم ہیں، نہ کچھ ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا وہ بہتر ہیں؟ ارے میرے بھائیوں، بڑی گمراہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عالموں سے محبت نہ کریں، ان کو برا سمجھیں، اپنا رہبر نہ سمجھیں. وہ جب عالموں کو ہی نہیں ماننے تو وہ اللہ کی کیا مانیں گے؟ تبلیغ والوں کو نہیں ماننے کس کی مانیں گے؟ ایسے لوگوں کا نہیں، پھر بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے. وہ تو ان سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں. پھر جب ان میں اتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں تو وہ کتنے برے ہوں گے. اور پھر وہ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہم نے یوں سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو عالموں سے بھڑکایا جائے گا. اب وہ اس بات کو بھول گیا کہ عالموں سے بھڑکایا جائے گا، تو نہیں جائے گا اس میں، اور امت نہ جائے گی، اور گناہ کرنے والے نہ جائیں گے، اور کام کرنے والے نہ جائیں گے، اور اللہ کے نافرمان نہ جائیں گے. اب بس اس کے دل میں یہ خیال ہے جس نے دکھاوے کا کام کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اسے جہنم میں پھینکے گا. جس نے دکھاوے کا کام کیا، ہم تو کام ہی نہیں کرتے، ہم کائے کو جہنم میں جائیں گے. اب ان کی عقلیں تو دیکھو، ہم تو کام ہی نہیں کرتے، ہم کائے کو جہنم میں جائیں گے. اللہ کے بندے تو کام بھی نہیں کرتا، اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا، اللہ کے حکموں کو بھی پورا نہیں کرتا، اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ تو سوچ. وہ تو عالم ہے، وہ تو عالم ہے. اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، تبلیغ والوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، یا اور ان لوگوں نے جو عالم نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اس دنیا میں، ہر وہ شخص اللہ کے وہاں بڑا مقام حاصل کرے گا، بڑا مقام حاصل کرے گا. اللہ کی قسم، یہ ہمارا عالم ایسے عالم ہیں. عالم کی عزت کرو، تم ایک عالم کی عزت کرو، اللہ کی قسم دیکھو اللہ تمہیں کیا مقام دے گا. حالانکہ تم کسی سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور تم عالم سے محبت کرو گے تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ کیا عطا فرمائے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. عالموں کو برا مت کہو، وہ عالم ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہیں. اگر وہ غلط ہیں تو تم مت کہو، اللہ کے واسطے تم مت کہو. تمہیں اور مجھے کوئی حق نہیں عالم کو برا کہنے کا، نہ حافظ کو برا کہنے کا، نہ قاری کو برا کہنے کا، نہ مولوی کو برا کہنے کا، نہ تبلیغ کو برا کہنے کا، نہ عام انسان کو ہی برا کہنے کا. ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. میں عالم، مفتی اور تبلیغ کی بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جو اللہ کا نافرمان ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے جانتا ہے، ہر عادت سے جانتا ہے، ہر کام سے اس کے سے واقف ہے. ہم کچھ نہیں جانتے. ہم عالم کو نہیں دیکھیں، قاری کو نہیں دیکھیں، مولانا کو نہیں دیکھیں، حافظ کو نہیں دیکھیں، تبلیغ والوں کو نہیں دیکھیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھیں. ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کے حکم پورے نہیں کر رہے ہیں، نبی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، نبی کے طریقے نہیں اپنا رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو برا کہیں، یا تم اس کو برا کہو، یا کوئی اس کو برا کہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے. کیا پتہ اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہو، کیا پتہ اللہ کے میں اس کا کیسا مقام ہو. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم یہ تبلیغ کا کام کرنے والے، ہم یہ عالموں کے ساتھ اٹھ بیٹھنے والے، عالموں کی صحبت میں رہنے والے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. اب میں آپ کو ایسی یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اگر اس میں نے دکھاوا کیا، ذرا بھی میرے اندر بدگمانی آئی کہ لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ مجھے تبلیغ میں بڑا سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ مجھ سے یہ کریں، لوگ مجھ سے وہ کریں، یعنی محبت کے اظہار کریں، اور لوگ میرے قریب آئیں کہ سمجھیں کہ بھائی کتنے بڑے عالم ہیں، کہ بھائی کیسی بات کرنے والے ہیں. اللہ کی قسم، اگر ذرہ برابر بھی میرے اندر گھمنڈ آ گیا، دکھاوا آ گیا، وہاں میری ایسی پکڑ ہوگی یہ ساری زندگی کا کام میرا بیکار ہے کرنا. ساری زندگی میری تبلیغ کرنی بیکار ہے، ساری زندگی اللہ کی بات بتانی بیکار ہے، نبی کی باتیں بتانی بیکار ہیں. اگر میرے اندر دکھاوا ہے،
دکھاوا ہے۔ جس نے بھی ایک حدیث اپنی طرف سے کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ میرے بھائیوں، یہ دکھاوا، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ سب برباد کرنے والی چیزیں ہیں، تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس گمان میں نہ ہو کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کی بات کا برا لگ گیا، مجھے اس کی بات کا برا لگ گیا، یا میری بات کا کسی کو برا لگ گیا۔ اس لیے کام کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، تم اللہ کی طرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ذریعے میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ میں تمہیں جو بلا رہا ہوں اس لیے بلا رہا ہوں، جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ علم عطا فرمایا، تم نے اس پر کیا عمل کیا، میں کہوں گا یا اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے اس علم کو حاصل کیا اور تیری رضا کے لیے میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا۔ اب جو میں یہ بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، تم بھی نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میری کہنے کی نیت کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس میں دکھاوا آ گیا، اللہ کی رضا نہ ہوئی، تو میرا یہ کہنا، سننا، بولنا سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ تو ہم کیوں کسی کی باتوں کا برا مانیں، کیوں کسی سے حسد کریں، کیوں کسی سے بغض رکھیں؟ یہ کام اللہ کا ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب تم یہ بات سوچو کہ میں کسی کے پاس بات لے کر گیا اللہ تعالیٰ کی، میں اسے اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ بہت بڑا ہے، جو اللہ کی ماننے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کو بھلائے گا وہ ناکامیاب ہوگا۔ اب میں اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، وہ مانتے تو ٹھیک ہے، نہ ماننے تو ٹھیک ہے، بس میرا حق ہے کہنے کا، میرا ہدایت دینے کا حق نہیں ہے۔ اسے ہدایت دینے کا حق صرف اللہ کا ہے، ہمارا کہنے کا حق صرف اللہ کی طرف بلانے کا ہے، اسے پیغام پہنچانے کا ہے، اسے بلاوا دینے کا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہر شخص کو اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے اور اللہ کا وہاں جانا ہے اور حساب دینا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ اگر یہ بندہ آنے والا بن جاتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ اس دکھاوے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ کس نیت سے اللہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ اس دکھاوے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد جو کر رہے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عالموں کو برا سمجھتے ہیں کہ عالم جماعت سے نہیں جڑتے۔ اب میرے بھائیوں، یہ تو بتاؤ، تم بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آ رہے ہو، کس کے لیے لے کر آ رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے نا۔ اب کوئی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کوئی سبزی وغیرہ بیچتا ہے، ایک انسان سبزی بیچ رہا ہے، تو ہر انسان اس کا آگے سے گزرنے والا سبزی خریدے گا؟ نہیں خریدے گا نا۔ تو کوئی سبزی خریدے گا، تو کوئی ایسے ہی اس کی باتوں کو مانے گا۔ تم کسی کو برا مت کہو، برا مت سمجھو۔ دیکھو، اگر وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اگر نہیں آتا ہے تو بھی اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے دعوت دی وہ کیوں نہیں آیا، تم نے دعوت دی اس نے بات کو کیوں نہیں مانا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، تم گھبراؤ نہیں، تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اب ہم ان سے نفرت کر لیتے ہیں کہ یار اس نے ہماری بات کو ہی نہیں مانا۔ بتاؤ کیسا انسان ہے، ہم دعوت کی بات لے کے گئے، اس نے بات کو جھٹلا دیا، یار ہمیں گھر سے بھگا دیا، یار ہمیں محلے سے نکال دیا، یار ہمیں ایسے ہم پہ تہمتیں لگا دی۔ اللہ کے بندو، کوئی بات نہیں، کہہ رہا ہے تبلیغ والے سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سن بھی لیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس دنیا میں بڑے بڑے اللہ والوں پہ بھی تہمت لگی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھو پھر تم یہ تو دیکھو، اگر کوئی تمہارا دل دکھا رہا ہے، اگر کوئی تمہارا دل دکھا رہا ہے، تم پر تہمت لگا رہا ہے، تم پر الزامات لگا رہا ہے، تمہیں برا کہہ رہا ہے، تو یاد رکھو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اس اللہ نے اسی وجہ سے قیامت کا دن رکھا ہے، قیامت کا دن طے کیا ہے، اس میں سب کا حساب ہوگا، سب کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نے غلط کیا ہے، آپ کا بھی فیصلہ ہوگا، میں نے غلط کیا ہے، میرا بھی فیصلہ ہوگا، اس نے غلط کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، جس نے بھی غلط کیا ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کا دن بھی تو طے ہے، پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ ہم کہتے ہیں قیامت کیوں آتی ہے، قیامت بتائے گی قیامت کیوں آتی ہے۔ شراب پینے والا اور تہجد پڑھنے والا برابر ہو جائے گا، اسے اس کا ثواب نہ ملے گا، اسے اس کو گناہ نہ ملے گا۔ زنا کرنے والی اور پردے میں رہنے والی برابر ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی؟ اس نے اللہ کے حکموں کو اپنایا، اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، کیسے اللہ برابر کر دے گا؟ اللہ ہی تو انصاف کرنے والا ہے۔ ایک دن طے کیا ہوا ہے،
ایک دن طے کیا ہوا ہے، قیامت آئے گی اور پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ کے حکم توڑ کر زندگی بتا دی، کس کے لیے کام کرتے رہے؟ دکھاوا ہی کرتے رہے۔ کس کے لیے کام کرتے رہے؟ اپنے لیے ہی، کہ دنیا میں لوگ تمہیں عالم سمجھیں، بڑا سمجھیں، دنیا میں تمہیں لوگ بڑا اللہ والا سمجھیں۔ اگر تم نے یہ سب اللہ ہی کے رضا کے لیے کیا ہے، دنیا کہہ رہی ہے تو کہنے دو، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے ماں تو تمہاری پہچان ہے۔ اللہ تو کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، انجان نہیں ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کو دھوکہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تمہاری سوچ سے واقف ہے، تمہاری دھڑکنوں سے واقف ہے، تمہاری ہر ایک عادت سے واقف ہے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ، تم سے بہتر، تم سے اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہے۔ تم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کرے جاؤ۔ اللہ کی محبت میں کام کر رہے ہو، کرے جاؤ۔ کسی کو برا نہ کہو، اللہ کی قسم کسی کو برا نہ کہو۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے بھی خوب دیکھے ہیں اور آپ نے بھی خوب دیکھے ہیں۔ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ برا مان لے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں صرف ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس کا غلط استعمال یہ کر رہے ہیں کہ وہ دکھاوا اپنے اندر لا رہے ہیں، کسی دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تبلیغ کا نام خراب۔ تبلیغ کیا بھائی؟ نبیوں کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ عالموں کو بدنام، عالموں کو ٹورچر۔ ارے میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کرنے والوں کو ہی ہم اگر ٹورچر کریں گے، تبلیغ کرنے والوں کے ہی ہم خلاف ہوں گے، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم سے اللہ کیسے محبت کرے گا؟ جو ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ علم ہے، ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر وہ غلط کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ کرے گا نا۔ تم ان کو نہیں بچا سکتے اور تم خود بھی نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کریں گے وہ خود بھریں گے، وہ کریں گے وہ خود بھریں گے، ان کے حال پہ رہنے دو۔ کسی کو غلط مت کہو، اللہ کی قسم کسی کو غلط مت کہو۔ یہ دنیا جاہلوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا حافظوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا نیک لوگوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا اللہ والوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا تبلیغ والوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا اللہ کے حکم توڑنے والوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا حافظ سے، مولانا سے، قاری سے، مفتی سے، سب سے بھری پڑی ہے۔ اس میں مولاناؤں کی کمی نہیں ہے، حافظوں کی کمی نہیں ہے، قاریوں کی کمی نہیں ہے، اس میں دین کا کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ دنیا بھری پڑی ہے، روڈ جام ہے، روڈ پر پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے۔ اتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ کے کام کو کر رہے ہیں، لوگوں سے محبت بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے میل جول بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی کر رہے ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک روڈ بالکل خالی ہے، کوئی نہیں چل رہا ہے۔ ایک روڈ پر جام لگا ہوا ہے، ایک روڈ بالکل خالی ہے۔ میں آپ کو سمپل میں سمجھاتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، یہ دو روڈ ہیں، دو روڈ۔ ایک روڈ پر ہر طبقہ، ساری دنیا، سارے کام کرنے والے، مفتی بھی بے حساب، مولانا بھی بے حساب، حافظ بھی بے حساب، قاری بھی بے حساب، ہر طرح کا عالم، ہر طرح کا تبلیغ والا، ہر طرح کا اللہ کا کام کرنے والا، ہر طرح کا اللہ کا کام کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اللہ کے حکم پر چلنے والا، نبی کی سنتوں کو اپنانے والا، نبی کے کاموں کو کرنے والا، نبی کی سنت سے محبت کرنے والا، نبی کی سنت کو اپنانے والا، اللہ کے حکم توڑنے والا، اللہ کو جھٹلانے والا، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والا، نبی کو جھٹلانے والا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا، نبی کی سنتوں کو ضائع کر دینے والا، ہر طبقے کا، ہر طرح کا ایک انسان ایک ہی روڈ پر ہے، سب ایک ہی روڈ پر ہیں، لیکن دوسرا روڈ بالکل خالی ہے۔ وہ بھی سیدھا جنت کو جا رہا ہے اور یہ بھی سیدھا جنت کو جا رہا ہے، یہ دونوں جنت کو جا رہے ہیں، لیکن اس پر بہت ٹرافک ہے، بہت ٹرافک ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یہ روڈ کیسا ہے جو یہ خالی ہے؟ یہ روڈ اخلاق کا روڈ ہے، اخلاص کا روڈ ہے، محبت کا روڈ ہے، پیار کا روڈ ہے۔ یہ لوگ خالی ہے۔ اگر تم اس میں لنگڑے بھی چلو گے، لولے بھی چلو گے، گھسٹ کر بھی چلو گے، ٹوٹی پھوٹی گاڑی لے کر چلو گے، تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تم سیدھا جنت کی طرف جاؤ گے۔ کس وجہ سے؟ اخلاق والا روڈ، اخلاص والا روڈ۔ یہ خالی ہے۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا، میرے ہی اندر کمی ہے،
میرے ہی اندر کمی ہے، میں خود غلط ہوں، میں کس کو کیا غلط کہوں؟ اللہ کی قسم میں جو یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جن سے مل رہا ہوں، ان سے یہ علم ملتا ہے دنیا کیسے کام کر رہی ہے، کس کی طرف چل رہی ہے، کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے لیکن اخلاص اندر نہیں ہے، محبت اندر نہیں ہے، وہ پیار اندر نہیں ہے جس طریقے سے بندے کو بندے سے پیار کرنا چاہیے۔ ایمان والے بندے ہیں، بھلے ہی کافر ہے، بھلے ہی اللہ کا حکم توڑنے والا ہے، اللہ کے بندو تم اللہ کے بندے ہو، ایمان والے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے بندو سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ یہ روڈ بالکل خالی ہے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اخلاص سے پیش آؤ، اخلاق کی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ اچھے سب ہیں تو انسان ہی، فرشتے تو نہیں ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، لیکن سب ہے تو انسانی۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو کہ یا اللہ تعالیٰ یہ والا کام مجھ سے اس میں تھوڑا دکھاوا آ گیا تھا، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں آنے کا ہے، اب کبھی ایسا نہیں کرنے کا ہوں۔ غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ اب کسی عالم سے بھی ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں، میں کس کا نام لوں، لیکن آپ کافی سمجھدار ہیں، دیکھو تبلیغ والا ہو یا دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا ہمارے عالم کوئی ہو، اگر ان سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، یہ کیسے کر دی؟ ارے اللہ کے بندو، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، اور اتنی بڑی بھی غلطی نہیں ہے، کچھ بولنے میں غلط ہو گیا ہے، بس کچھ الفاظ غلط ادا ہو گیا، کچھ الفاظ غلط نکل گیا ہے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کہا، اگر جان بوجھ کر بھی کہا ہے تو تم کون ہوتے اللہ کے بندو؟ ان نے معافی مانگ لی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس نے معافی مانگ لی، اللہ اس کے نیت کو جاننے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن ہم اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے غلط کیوں کیا۔ اب تم ایک بات بتاؤ، جس طریقے سے اس بندے کی پکڑ کر رہے ہیں، پکڑ ہو رہی ہے، اگر کل ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے وے، کل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے وے کہ نہیں 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 تم نے فلاں کا دل دکھایا تھا، نہیں تمہارے ساتھ ایسے ہونا ہی ہے، یا اللہ میں نے معافی مانگی، یا اللہ میں نے توبہ کری، نہیں اب تمہاری پکڑ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اللہ مجھے معاف کرے، میں اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اگر یہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایسے پکڑ کرے جیسے ہم دوسرے کی پکڑ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری ایسے کمیاں دیکھے جیسے ہم دوسرے میں کمیاں ٹٹولتے ہیں۔ اگر ہم اتنی کمی اپنے اندر دیکھیں جس طریقے سے دوسرے میں دیکھتے ہیں تو ہم انسان بن جائیں، انسان۔ دوسروں کی کمی بھاتی نہیں تم کو اور اپنی کمی نظر آتی نہیں تم کو۔ ایک کوے نے کیا سبق دیا ہے کہ دوسروں کی کمی بھاتی نہیں تم کو اور اپنی کمی نظر آتی نہیں تم کو۔ اس کوے نے ایک بچے کا روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا تو ایک ماں نے اسے کیسی کیسی سنائی۔ اس کوے نے کہا کہ دوسروں کی کمی بھاتی نہیں تم کو اور اپنی کمی نظر آتی نہیں تم کو۔ اپنے اندر کچھ نہیں دیکھتے، بس دوسروں کی کمیوں کو ٹٹولتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر کل ہماری انہی چیزوں پر پکڑ ہو گئی، کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون ہمارا مددگار بنے گا؟ کون ہم سے محبت کرے گا؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرتے ہیں، تبلیغ والے ہوں یا عالم ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تو ٹینشن فری کرو، مت سوچو کسی کی بھی، کھل کر کہو اس بات کو جو اللہ کی ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہے، کھل کر اس بات کو کہو، سمجھاؤ کھل کر کہ بھائی نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ بھائی اگر دیکھو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو بھائی تیرا علم تیرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بات غلط بتاتا ہے تو اسے سمجھاؤ، اس سے کہہ دو، شرم فیل مت کرو، عزت بے عزتی کا خیال نہ کرو۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، سب سے ہو سکتا ہے غلط الفاظ نکل گیا ہو، تو اس سے کہہ دو کہ بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، یہ ایسے نہیں ایسے تھا۔ کافی سمجھدار بندہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ اپنی بے عزتی کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اپنی عزت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگر اس سے غلط ہوا ہے وہ ترنت معافی مانگے گا اور اللہ سے توبہ کرے گا کہ یہ مجھ سے واقعی غلط ہوا ہے۔ اگر وہ دکھاوا کر رہا ہے تو وہ شرم بھی فیل کرے گا، احساس بھی کرے گا
ارے یار اتنی بے عزتی ہوگی. بھائی اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. کبھی اس بارے میں مت سوچو. اگر کچھ غلط ہو جائے ترنت معافی مانگو. سب سے معافی مانگ لو, کوئی بات نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اللہ کو زیادہ پسند آ جا کہ میرے بندے نے ایک غلط الفاظ نکال دیا اور اس کو یہ گوارا نہ ہوا, اس نے میری محبت میں میرے لیے کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں. معافی مانگی سب سے, سب کے سامنے. اپنی شرمندگی کے بارے میں, اپنی بے عزتی کے بارے میں نہیں سوچا, اللہ کے لیے معافی مانگ لی تو اللہ کو ہی پسند آ گئی بات. ہمارا تو کیا کہنا, کیا نصیب, کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے ایسے. اللہ کی قسم جو بھی کام کریں گے نا اللہ کے لیے وہ سب قبول ہوگا, وہ سب کام آئے گا. جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں. آج ہم لوگ اختلاف جو آپس میں کرتے ہیں تبلیغی جماعت کو لے کر اور عالموں کو لے کر, وہ عالم صحیح اپنا کام کر رہے ہیں, تبلیغ والے صحیح اپنا کام کر رہے ہیں, سب اپنا صحیح کام کر رہے ہیں, بس ہم غلط چل رہے ہیں, ہم غلط سوچ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے ہمارے برا ہونے کی نشانی ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھیں. اللہ کے وہاں جنس کا کیا مقام ہو, وہ جنہ کس نیت سے کام کرتا ہو, بتاؤ تو صحیح. ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تم نماز کے بارے میں کہو, نہ پڑھ رہا اس کا ایمان وہ جانے, قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے. تم صرف کہتے رہو, تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاتے رہو. بڑے دکھ کی بات ہے. اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے توبہ کر لو. اگر کسی عالم سے بغض رکھ رکھا ہے, اگر کسی عالم کا حسد تمہارے اندر ہے, وہ عالم خوش ہے یا دکھ میں ہے, اس کے حال پر چھوڑ دو. اور تم اپنی طرف سے ہر عالم کو ہی نہیں کہہ رہا کہ عالموں کو ہی کہنے لگے کہ تبلیغ والوں کو, ہر اللہ کے بندے کو, ہر اللہ کے بندے کو. اللہ کا بندہ عالم بھی ہے, اللہ کا بندہ جاہل بھی ہے, اللہ کا بندہ اللہ کا حکم ماننے والا بھی ہے, اور اللہ کا بندہ اللہ کا حکم توڑنے والا بھی ہے. اس دنیا میں ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. اس سے محبت کرو, اس سے پیار سے پیش آؤ, اس سے اخلاص سے پیش آؤ, اس کے برے وقت میں کام آؤ, بھلے ہی وہ کوئی بھی صحیح برے وقت میں اس کے میں کام آؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی ثواب دے گا. اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, نبیوں کو دنیا میں بھیجا, اللہ کا حکم توڑنے والوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے کہا یا نہ کہا. فرعون کتنا بڑا ظالم ہے, کتنا بڑا اللہ کا نافرمان, کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں آیا ہے فرعون کے جیسا. بڑے بڑے امیر آئے, بڑے بڑے مالدار آئے, بڑے بڑے طاقتور آئے, لیکن اس کی حکومت دیکھو, اس کی طاقت دیکھو, اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا, اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو میرے بھائیوں, اللہ نے فرعون کو بھی دعوت دلائی. اللہ نے بڑے بڑے شیطانوں کو جو اللہ کا حکم توڑ کر جو ناکام ہو چکے ہیں, انہوں کو بھی اللہ نے دعوت دلوائی. نہ مان اللہ کا حکم, کوئی بات نہیں ہے. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. یہ الفاظ میرے دل کو بہت ڈراتے بھی ہیں, دکھ بھی دیتے ہیں, اور اطمینان بھی دیتے ہیں, اور راحت بھی دیتے ہیں. اللہ کی قسم اگر میں غلط ہوں تو یہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. تو غلط کر رہا ہے, تو ظلم کر رہا ہے, تو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے, نبی کی سنتوں کو جھٹلا رہا ہے, پھر دیکھ قیامت آئے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں غلط ہوں, اگر میں صحیح ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر تو جب بھی دیکھ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. تو دیکھے گا تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا, اللہ تجھے کیا ثواب دے گا, اللہ تجھے کن کن نعمتوں سے نوازے گا, اللہ تجھے کس مقام پر پہنچا دے گا, تو خود دیکھے گا. یہ قیامت آنی بہت ضروری ہے. ایمان والے تو کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں, ایمان والے تو کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں اس دنیا کو چھوڑنے میں, اس دنیا کو چھوڑنے میں. ہاں اس دنیا کو چھوڑنے میں, کیونکہ ان کا عقیدہ, ان کا یقین یہ ہے کہ ان کی زندگی تو بھائی آخرت کی زندگی ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. اللہ کامیاب کرے گا, اللہ وہاں ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ. ہم جو کام کرتے ہیں اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, اگر کسی سے حسد کر رکھا ہے, بغض کر رکھا ہے, کسی کے لیے بدگمانی تمہارے ذہنوں میں ہے, کسی کے لیے اختلافات تمہارے دل میں ہیں, رشتہ دار ہو, دوست ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیوی بچے ہوں,
یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ماں باپ سے بھی نفرتیں ہو رہی ہیں، رشتہ داروں میں بگاڑ کر بیٹھے ہیں، دوست دوست کو ہی نہیں سمجھتا۔ یہ آپس کے اختلافات ختم کرو، سب سے محبت کرو، سب سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ یہ دل میں جو تم بدگمانی لے کر بیٹھے ہو، یہ بڑی بری چیز ہے، یہ ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اسی حال میں مر گئے، سب سے پہلے یہ کہو کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے دل سے سب کو معاف کر دیا۔ میں جس کو بھی برا سمجھ کر بیٹھا تھا، میں جس کو برا کہتا رہا، جس نے میرے ساتھ برا کیا، اے اللہ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے، تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما۔ جس کے ساتھ اگر آپ نے غلط کیا تو اللہ کے واسطے دیکھیں میرے بھائیوں، مجھے کوئی تم سے پروفٹ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی عزت نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سنوار لو، اس سے معافی مانگ لو، پھر تم اپنا مقام دیکھو گے تمہیں کیا وہاں مقام ملے گا۔ جو دنیا میں آج انسان چاہتا ہے نا کہ کاش میرے پاس بھی سب چیز ہو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر انسان کے پاس سب چیز نہیں ہوتی، لیکن وہاں اللہ سب چیز عطا کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے تم چھوٹے نہیں ہوگے، تم اپنے مقام دیکھو گے جب تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دو گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے، اللہ کی محبت میں کام کرو گے، پھر تم دیکھو گے معاف کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اگر میں تمہارے ساتھ غلط کر دوں اور میں تم سے معافی مانگنے آؤں، یا آپ نے میرے ساتھ غلط کیا اور پھر آپ مجھ سے معافی مانگنے آئے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا، تو ہمارے دل میں کیا محبت پیدا ہوگی، کیا جذبہ پیدا ہوگا، کیا پیار پیدا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ نفرت بڑی بری چیز ہے، پیار محبت اللہ کی رضا کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں سب کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لو۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میری بہن اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ ماں باپ سے محبت کرو، یہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ ان کی دعائیں اللہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو جو بھی کچھ کرو، ان سے معافیاں مانگو، جس کے ساتھ بھی تم نے غلط کیا معافی مانگ لو۔ شرمندگی محسوس ہوگی، اللہ نے دماغ دیا ہے، طریقے سے معافی مانگ لو، بات بنا کے معافی مانگ لو، اکیلے میں لے جا کے معافی مانگ لو، کسی بھی طریقے سے معافی مانگ لو، لیکن اپنے گناہ معاف کرا لو۔ یاد رکھو اگر کسی کے ساتھ غلط کیا ہے وہ بندہ ہی معاف کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو وہ بندے کا میرا ہی فیصلہ ہے، اللہ تو وہ معاف کرے گا جو اللہ کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہوگا، اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، اللہ کے حکموں کے خلاف چلوں گے تو اللہ تو وہ معاف کرے گا، ورنہ وہاں پر ہمیں اپنی نیکیوں سے بدلہ دینا پڑے گا، میرے بھائیوں۔ وہاں نیکی بہت کام آنے والی چیز ہے، اور وہاں نیکی ختم ہو گئی تو کیا کریں گے؟ اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دماغ سے، اپنے طریقے سے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے معافیاں مانگ لو۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اخلاص سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور تم بھی اسے معاف کرو، اور اس سے تم بھی اپنا آپ کو معاف کرواؤ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو۔ اے اللہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے تیرا کھایا، تیرا پیا، اور تیری ہی دنیا میں رہا، تیرے ہی حکم کا محتاج، اور میں تیری حکم توڑتا رہا، اور میں تیری حکم کے خلاف چلتا رہا۔ اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے سب پہ رحم کرنے والے اللہ، اس گناہ گار پہ بھی رحم فرما۔ اے سب سے محبت کرنے والے اللہ، اس گناہ گار سے بھی اپنی محبت فرما۔ اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو سب کو معاف کرنے والے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ سے معافی مانگو تو صحیح،
बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ी मोहब्बत करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, उसको माफ़ करना बड़ा पसंद है। हम दुनिया में अगर किसी से कुछ मांगे वो बुरा मान जाता है, हम दुनिया में अगर किसी से कुछ मांगे वो बुरा मान जाता है, और अल्लाह से ना मांगे अल्लाह को तब बुरा लगता है कि मेरे बंदे तो मेरा मोहताज है, मुझसे मांग, किसी और से ना मांग, मुझसे मांग, अल्लाह अता करेगा। अल्लाह से मांगो, माफ़ियाँ अल्लाह से मांगो, किसी चीज़ की हाजत है वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के ख़जानों में कभी कोई कमी नहीं होती। जो भी मांगो, जो भी करो, अल्लाह ही से बात करो, अल्लाह ही के सामने खड़े हो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पर बिताओ। जो भी कुछ करो अल्लाह ही के लिए करो, अल्लाह ही की वजह से करो, अल्लाह ही की मोहब्बत में करो। अगर किसी को तबलीग करो अल्लाह ही के लिए करो। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, हम किसी को अल्लाह की तरफ नहीं ला सकते, वो अल्लाह ही है जिसको अपने हुक्म से चलाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा। हम मोहताज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक शख्स ने मुझसे कहा, बड़ा अफसोस की बात है लेकिन कहना चाहिए ना, लेकिन कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इसमें कुछ सबक मिले, कुछ सीखने को मिले, समझ रहे हो, हमें इससे कुछ इल्म हासिल हो। एक शख्स ने कहा कि आपके यहाँ काम बहुत हल्का चल रहा है, यानी आपकी मजलिस से साथी क्यों नहीं जुड़ रहे। अब उनको कौन बताए कि वो जो रोड चल रहा है, जो 2 रोड जो बताए अभी, वो एक खाली है उस खाली की वजह से ये मस्जिद खाली है। अब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा तो उन्होंने मुझसे कहा, बेचारे बड़े नेक हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह उनको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, उनको गुनाहों को माफ़ फरमाए, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग आदमी है बेचारे। अब उन्होंने कहा कि आपकी मस्जिद तो बड़ी पीछे चल रही है। मैंने कहा बस ऐसे ही, तो हमारी मस्जिद का गश्त था। अब उन्होंने कहा मुझसे कि काम को तरीके से करना चाहिए। अब वो कहने लगे, हज़रत बात करते में मैं वहीं बैठा था, तो वो कहने लगे कि इस दीन के बारे में जो बात कर रहे थे थोड़ी मुझे कन्फ्यूज़न लगी, थोड़ा मुझे गलत फील हुआ, तो मैंने उनको टोक दिया बीच में। अब उनको इस बात का थोड़ा बुरा लग गया कि तुमने मुझे क्यों टोका, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, यानी कुछ ऐसी बात आई। मैं बताना मुनासिब नहीं समझता कि वो अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहे थे और मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए सुन रहा था। वो अल्लाह बेहतर जाने कि उनकी क्या नीयत थी और मेरी क्या नीयत थी। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम अपनी नीयत नहीं बता सकते, नीयत नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। और देखो मैं तो खुद गुनाहगार हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, उनसे बस थोड़ी सी गलती हो गई कि कुछ उन्होंने गलत अल्फाज बोले और मैंने उनसे कह दिया कि आप एक बार इसकी तहकीक कर लें। अब वो बड़े बुज़ुर्ग तबलीग का काम करने वाले, अब वो कहने लगे तुम कौन होते हो भाई मुझसे कहने वाले, तुम आलिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उन्होंने मुझे मेरी खूब खातिर तवज्जो करी मुझसे खूब प्यार भरी बातें करी। अब मुझसे कहने लगे कि तुम बात की पकड़ करने वाले हो। अब अल्लाह के बंदो एक बात बताओ, अगर मैं बात की पकड़ करूँगा तो अल्लाह मेरी पकड़ ना करेगा। अब बस जितना इल्म इतनी बात, अब मैं उनकी बात की पकड़ करूँगा तो जो मेरी जो नीयत है वो तो अल्लाह जानता है मेरी क्या नीयत है। अब देखो पॉइंट की बात मैं आपको बताऊँ, अगर मैं उनकी बात की पकड़ करता, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ और इस बात का आप भी ख्याल रखना, इस बात के बारे में आप भी सोचना और आप भी ऐसे ही करना। अगर मैं गलत हूँ तो मत करना, अगर सही लगे तो ऐसे ही करना, और मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप बात की पकड़ करने वाले हैं, लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा, मैं बहस नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ कहना चाहता था, मैंने कह दिया। और फिर मैंने इसकी अपने बड़ों से, अपने जो हमारे उस्ताद हैं, हमारा आलिम हैं, उनसे हमने थोड़ी तहकीक करी। हमने तो बस यूँ कहा था एक बार इसकी तहकीक कर लें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे कहने वाले, तुम आलिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यानी खूब मोहब्बत भरे अल्फाज उन्होंने मुझसे बयान किए। मैं चुप सुनता रहा। अब जब उन्होंने मुझसे कह दिया, अब लास्ट में जो उन्होंने अल्फाज बोले, अब मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ कि मैंने कि यार ये बड़े गम की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब हमारे बड़े ही जब ऐसे कहने लगे तो बड़े बड़े मासूम लोग भी हैं, बड़े बड़े सीधे लोग भी हैं, कोई दिल पे ले जाता है, कोई
مسجد آنا چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں حسد کر کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تبلیغ والے برے ہیں، یا عالم برے ہیں، یا اللہ کا کام کرنے والے برے ہیں۔ یعنی والی بات ہوئی کہ کرے کون اور بھرے کون۔ لیکن ہم نے بات کو وہیں نمٹایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ عالم ہو، آپ یہ ہو، آپ ایسے ہو۔ یعنی خوب خاطر توجہ کری، میں نے ان سے کہا اس بات کو سنتے ہوئے جب انہوں نے مجھ سے ایسی ایسی بات کہی کہ حضرت، میں نے ان سے کہا یہ ساری باتوں کو جب انہوں نے مجھ سے محبت بھرے الفاظ کیے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یعنی اب تو میں تھوڑا نارمل بتا رہا ہوں، جب آپس میں دونوں ایک مختصر بحث سی تھی، ایک چھوٹی سی بحث سی ہوئی تو ہم نے بھی تھوڑا گرم بھاؤ میں کہہ دیا، اللہ ہمیں معاف کرے، بیچارے ہمارے بڑے ایسا کہنا چاہیے نا، لیکن دیکھو اگر غلط ہے تو غلط بات کو کہو، چھوٹا بڑا مت دیکھو، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے ان کا سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے میں نے سنا ہے تبلیغ والوں سے ہی، ہم سب اللہ کا کام کرنے والی ہیں، میں نے سنا تھا جماعت میں ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، اب وہ وضو غلط کر رہے تھے، یعنی ان کو طریقے کی تحقیق نہیں تھی، پتہ نہیں تھی، تو ان کو سمجھانے کا طریقہ دیکھو۔ کوئی بچہ یا بہرحال کوئی دوسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ حضرت دیکھنا کہ میں وضو صحیح کر رہا ہوں۔ ان کو غلط نہیں کہا، ان کو یوں نہیں کہا کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی تمہیں وضو ہی کرنا نہیں آتا، یار کیسی زندگی گزاری ہے تم نے۔ اب ہم اس کو ذلیل کر دیں، وہ آگے سے مسجد میں آ گا، وہ اللہ کی باتوں کو سنے گا، وہ کہے گا ابے تم تو مسجد میں ایسے ذلیل کر دیتے ہو، کہے گا نہ کہے گا۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا اخلاص سے، اللہ اس سے صلاحیت بھی ایسی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے پھر اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ اس نے کیا کہا ان بزرگ سے کہ دیکھنا میں وضو صحیح کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا یہ تو وضو صحیح کر رہا ہے، تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں ہی غلط کر رہا تھا، کہ بیٹا میں ہی غلط کر رہا تھا۔ انہوں کو بھی سبق مل گیا، اس نے بھی کہہ دی، بات ہو گئی، دونوں خوش۔ اور اللہ نے ان کی نیت دیکھی ہوگی، ان کی نیت کیا تھی۔ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو جن سے میری بحث ہوئی تھی تو میں نے ان سے نہیں کہا، لیکن اپنے دل میں سوچ لیا کہیں یہ والی بات ان کو اور ہارٹ ٹچنگ لگ جائے یعنی اور دل پر لگ جائے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے کہا حضرت کوئی مسجد سے اس لیے نہ جڑ رہا ہے ہماری مسجد کا کام اس لیے ہلکا چل رہا ہے کہ جب ہمارے بڑوں کے ہی ایسے اخلاق ہوں گے، جو ہمیں سمجھانے والوں کے ہی ایسے اخلاق ہوں گے، اسی لیے نہیں جڑ رہا ہے۔ اور شاید اللہ مجھے معاف کرے، شاید میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ لوگ اسی لیے نہ جڑ رہے ہیں، جب تم نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں اسی لیے نہ جڑ رہے ہیں مسجد سے۔ اب تمہاری اتنی باتیں سنی ہیں، یہ جو تم نے الفاظ میرے دل تک پہنچائے ہیں، اب میں آگے سے مسجد سے نہ جڑوں، میں آگے سے بات میں نہ بیٹھوں، میں آگے سے اللہ کی بات نہ سنوں۔ ذریعہ کون بنا؟ ایک کڑوا الفاظ کسی کو کہہ دینا اور وہ اللہ کے کام سے ہٹ جانا، میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ وہ نمازیں چھوڑے گا، وہ اللہ کے حکموں کو توڑے گا، تمہاری بات سن کر چلا جائے گا، یہ نہیں ہے پھر اللہ اس کو بخش دے گا کہ تو نے چل اس کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ اس کی بھی پکڑ کرے گا۔ اللہ کا حکم تو ہمیشہ ہے جب تک تو زندہ ہے، نماز پڑھ، کسی بھی حال میں ہو پڑھ۔ کس کی بات کا برا مان رہا ہے؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے یا اس کے لیے؟ جب میں نے ان سے کہا کہ حضرت ان باتوں کو سن کر کیا اب میں بیٹھ جاؤں گا آگے کو، تو انہوں نے مجھ سے یہ الفاظ کہے، اللہ انہیں معاف کرے، اور میں نے بھی اپنے دل سے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مت پڑھو نماز، میرا کیا جاتا ہے، مت آؤ مسجد میں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا ہے اور اللہ کے لیے اس کام کو کرنا ہے۔ ہم دونوں نے بعد میں بات کری، اب ان کو میری بات بری لگ گئی تو ہم نے ان سے بات کری۔ اب لاسٹ میں جب ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ایسے بات کر لیں، اب انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ مجھ سے نہیں ہوگی بات کچھ نہیں کروں گا میں۔ ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے مجھ سے کہنے لگے، میں نے بھی کہا مجھ سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو تھوڑا زبردستی میٹر آ گا نا۔ پھر میں نے کہا کہ میں تو بس حدیث پڑھ سکتا ہوں، بات مجھ سے نہیں ہوگی، پڑھو حدیث۔ میں حدیث لے کے بیٹھ گیا، پھر میں حدیث پڑھنے لگ گیا۔ بہرحال ایسے بھی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں
تو ہمیں اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کسی سے نفرت نہیں رکھنی ہے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو دیکھو ہم تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے دل میں بھی اس کا برا مت سمجھو، کیونکہ وہ یہاں بات جو کرنا آیا ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے، ہم نہیں جانتے اس کی نیت کیا ہے۔ تم اس سے محبت کرو، اس کا ساتھ دو، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ، نفرت مت کرو۔ اگر اس نے تم سے غلط بھی کہہ دیا ہے، اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ اگر مجھ سے غلط ہو گیا ہے آپ مجھے معاف کر دو، اور میرے ساتھ تم سے کچھ غلط ہو گیا ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ جب تم معاف کرنا سیکھو گے نا تو تم دیکھنا تمہارے دلوں میں کیا محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کیا اخلاق تمہارے اندر آتا ہے کہ وہ اخلاق والا روڈ جو ہے وہ پورا خالی ہے۔ یہ دنیا سب سے بھری پڑی ہے، اس میں حافظ بھی بہت ہیں، مولانا بھی بہت ہیں، مفتی بھی بہت ہیں، تبلیغ والے بھی بہت ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی بہت ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اخلاق کی سب کے اندر کمی ہے۔ ہم سب کے اندر کمی ہے، ہم سب کے اخلاق بڑے برے ہو رہے ہیں، ہم اخلاق سے کسی سے پیش ہی نہیں آتے، ہم ذرا سے غصے میں ادھر سے ادھر دنیا کو کرنے کی سوچتے ہیں۔ اپنے آپ پر قابو پاؤ، ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم سب کو معاف کرنا سیکھو، سب سے محبت کرنی سیکھو۔ یہ دنیا بڑی بری ہے، بڑی بری ہے، بڑی بری ہے، اور یہی دنیا بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے۔ بڑی بری کیوں ہے؟ اگر اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی بتائی، لوگوں سے حسد رکھا، لوگوں سے نفرت رکھیں، لوگوں سے بغض حسد رکھے، لوگوں کے ساتھ برا کرتے رہے، ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے، حق دباتے رہے، زیادتی کرتے رہے، بڑی بری دنیا ہے۔ جیسی روح ایسے فرشتے، جیسا کام کرے گا ایسے تیرے ساتھ انجام ہوگا۔ بری روح ہے، برے فرشتے ملیں گے، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دن طے ہے، یہ کہہ کر اطمینان لے لیا جاتا ہے، غلط کرو کوئی بات نہیں ہے، ایک دن طے ہے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا بڑی بری ہے ہر اس انسان کے لیے جو خود برا ہے، جو خود برا ہے، جو خود ظالم ہے، جو خود ظلم کرنے والا ہے۔ یہ دنیا بہت بری ہے اس انسان کے لیے، یہ دنیا بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے اس انسان کے لیے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے، لوگوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، لوگوں کے برے وقت میں کام آتا ہے، لوگوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے حکم پر بتا رہا ہے، نبی کے طریقے پر بتا رہا ہے۔ اس دنیا سے وہ محبت اس لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ دنیا بڑی پیاری ہے، وہ دنیا سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے بعد دنیا سے تو نفرت رکھنی چاہیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ہی نہیں رکھنی چاہیے، دنیا کو بھلا دینا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں موقع ملے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا، اللہ کے کام کو کرنے کا، اللہ کے حکم کو پورے کرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ سے اپنی باتوں کا اظہار کرنے کا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، یہ جنت میں نہیں ہے، یہ پھر مرنے کے بعد نہیں ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تاکہ اپنے اعمالوں کا ذخیرہ زیادہ کر سکیں، تاکہ اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، تاکہ اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کر سکیں، دکھا سکیں کہ کتنا عمل کر کر آئے، کتنا اعمال اکٹھے کر کر آئے، کتنا اعمال صالحہ میں اپنا حصہ بڑھایا۔ پھر دیکھو اللہ ان کو کیسا نوازتا ہے۔ یہ دنیا بڑی اچھی ہے، اللہ کی قسم بڑی اچھی ہے۔ سب سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم توڑنے والے سے بھی محبت کرو، اللہ کے حکم پورا کرنے والے سے محبت کرو، غیر ایمان والے سے بھی محبت کرو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو۔ جب تم غیر ایمان والوں سے بھی پیار کرو گے، اللہ کے نافرمانوں سے بھی پیار کرو گے، تو اللہ کے کام کو کرنے والے سے کیسا پیار کرو گے؟ پھر اللہ کے حکموں پر چلنے والے سے کیسا پیار کرو گے؟ پھر تم ایمان والے بندوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرو گے؟ پھر تم عالموں سے کیسی محبت رکھو گے؟ اور تمہیں بھی محبت کرتے میں، بات کرتے میں مزہ آئے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ بڑا سکون ہے اس زندگی میں جس زندگی میں اللہ کے حکم ہیں،
बड़ा सुकून है, बड़ा इत्मीनान है। अल्लाह की कसम ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दरिया में हाथ डालो और उसे बाहर निकालो, और जितनी मिक़दार पानी की तुम्हारी उंगलियों पर है, ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। और वो जो सामने है वो आखिरत है, वो आखिरत है। उस आखिरत की फ़िक्र करो, उस आखिरत की फ़िक्र करो। हम अल्लाह की कसम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह के जलाल को नहीं देख सकते। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बस कहने का मतलब ये है, जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह के लिए करो, जो भी काम करो अल्लाह के लिए करो, दीन का काम हो या दुनिया का काम हो अल्लाह के लिए करो, और सारे काम करते हुए अल्लाह के हुक्म को भी पूरे करो। आज मुसलमानों का क्या हाल है? मुसलमान तो हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से गाफिल हैं। नमाज़ें अदा नहीं हो रही हैं, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार ही नहीं हो पा रहा है। इस दुनिया की ज़िंदगी में लग कर अपनी आखिरत को ना गवाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत को ना गवाओ। अपनी आखिरत को बनाओ जो हमेशा रहने वाली है। इस दुनिया को छोड़ जाना है, उस आखिरत की तरफ जाना है। आज हम इस दुनिया पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी आखिरत के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि इंसान जब मर जाता है उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। हदीस का मफ़हूम है कि जब इंसान मर जाता है उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। बड़ी मशहूर है हदीस, सबने सुना होगा। लेकिन मेरे भाइयों, कहना और सुनना ये बहुत आसान है। मैं बहुत आसानी के साथ कह रहा हूँ और आप लोग बहुत आसानी के साथ सुन रहे हैं, और इसको ऐसे ही भुला देंगे, भूल जाएंगे। इस बात को याद रखो, इस बात को अपने अंदर ले कि इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। मैं भी अमल करूँगा और आप भी अमल करेंगे। हम सब इसके मोहताज हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं और हमसे हिसाब किताब होना है। इतनी सारी बात करने के बाद अगर एक भी बात समझ में ना आए तो मेरा बात करना बेकार है। सबका बात करना बेकार है अगर एक भी बात किसी के समझ में ना आए, एक भी बात से बंदा अपना इल्म हासिल ना करे। अगर एक भी बात आप लोगों के समझ में आ गई, तुम्हारी तो ज़िंदगी बनेगी ही, आपके ज़रिए से मुझ गरीब की भी ज़िंदगी बन जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते अमल करने की कोशिश करो, अल्लाह के लिए अमल करने की कोशिश करो। बंदा जब मर जाता है उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं, माल, आमाल, औलाद। इसमें से 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं, औलाद और माल, और एक चीज़ वहीं रह जाती है। ये थोड़ा गौर करो, थोड़ा गौर करने वाली बात है। जब इंसान मर जाता है उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं, माल, आमाल और औलाद। इंसान के साथ एक चीज़ वहीं रह जाती है और 2 वापस आ जाती हैं। वापस क्या आ जाती हैं? माल और औलाद। और जो 7 रह जाती हैं, जो 7 रह जाते हैं वो आमाल 7 रह जाते हैं। जो बंदे ने किए हैं दुनिया में रहते हुए वो 7 रह जाते हैं। और अल्लाह की कसम बड़े दुखी दिल से इस बात को कह रहा हूँ, इसमें मेरी भी खुद की कमी है और आपकी, आप बेहतर जानो, मैं आपको नहीं कह सकता। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई अल्लाह का बंदा भटक गया है, अल्लाह को भूल गया है, तो अल्लाह के बंदो इस बात को थोड़ा सोचो कि जो हमारे साथ रहने वाली चीज़ है आमाल, हम उसकी ही सबसे कम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए ही सबसे कम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी ही मेहनत सबसे कम दिख रही है हमें। कि दुनिया, ये जो दुनिया की ऐशो इशरत है, मालो दौलत है, बीवी बच्चे, सब वापस आ जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे, और जो दुनिया में कर गए आमाल वो बाकी रह जाएगा। दुनिया वालों के साथ तुमने बदसलूकी करी या हुस्न सलूकी की, ये आमाल और ये बदआमाल तुम्हारे साथ चले गए। दुनिया में रहते हुए तुमने किसी से प्यार से बोला या नफ़रत से पेश आए, ये बदआमाल और नेक आमाल ये भी तुम्हारे साथ रहे। दुनिया में रहते हुए तुमने कितने नेक काम किए और कितने गलत काम किए। दुनिया में रहते हुए तुमने कितने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, कितना अल्लाह के हुक्म को झुटलाया, और दुनिया में रहते हुए तुमने कितने अल्लाह के हुक्म को अपनाया, पूरा किया और अल्लाह के हुक्म पर चले। ये बदआमाल और नेक आमाल
یہ بھی تمہارے ساتھ رہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے سب تمہارے ساتھ رہ گئے۔ تم نے کسی کو صدقہ دیا، خیرات دیا، امداد دی اللہ کی رضا کے لیے، یہ تمہارے ساتھ گئے۔ تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، حق دبایا، یہ تمہارے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ تمہارے ساتھ چلے گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو دو واپس گئے ہیں مال اور اولاد، ساری زندگی لوگوں کی کدھر لگ رہی ہے؟ مال مال مال، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے پیسہ ہائے پیسہ۔ پیسے کے چکر میں اتنا غافل ہو گیا ہے وہ اسلام سے، اتنا غافل ہو گیا اپنے اللہ سے، اتنا غافل ہو گیا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ مرنا بھی ہے، اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ مر کر جانا ہے اور وہاں حساب بھی دینا ہے، اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ موت کے فرشتے سے بھی ملاقات کرنی ہے، اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ اس دنیا سے کسی اور جگہ بھی ہمیں جانا ہے۔ اس نے سمجھا کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اسے اس چیز کی پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا جائے گا اور کیا نہیں جائے گا، اس لیے اس نے دنیا پر ہی محنت کرتے 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 ساری زندگی گزار دی۔ جبکہ مال کماتے 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 اس کا بڑھاپا آ گیا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، وہ مر بھی گیا، لیکن یہ مال اس کے ساتھ گیا نہیں گیا، سب دنیا میں ہی رہ گیا۔ یہ بیوی بچے اس کے ساتھ گئے نہیں گئے، سب دنیا میں ہی رہ گئے۔ اس کے ساتھ اس کا اعمال گئے جو اس نے دنیا میں جتنے بھی کیے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں سب سے زیادہ محنت کس پر ہو رہی ہے، اس دنیا پر یا اپنے اعمالوں پر؟ اگر اعمالوں پر ہو رہی ہے تو بڑی خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر دنیا پر ہی لگ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ سب یہیں رہ جائے گا، یہ سب یہیں رہ جائے گا اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اعمالوں کو اکٹھا کرو، اپنے اعمالوں کا ذخیرہ بناؤ۔ کل قیامت کے دن یوں حساب نہیں لیا جائے گا کہ تم دنیا میں پریشان رہے یا تکلیف میں رہے، تم نے بڑے بڑے دکھ و غم دیکھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیسے زندگی گزاری، کیسے کمایا اور کیسے اٹھایا، یہ جوانی دی کیسے اس کا استعمال کیا، یہ علم دیا کتنا اس پر عمل کیا اور کتنا لوگوں کو بتایا، یہ سوال ہونے ہیں۔ غافل نہ ہو، ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، ہم سے کیا سوال کرے گا؟ کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ اللہ نے زندگی جو دی ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ نے جو کھانے کو دیا ہے تم سمجھتے ہو ہم محنت کر آئیں؟ ہمارا ہے یہ اللہ کے حکم سے تمہیں ملا ہے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ سوال کرے گا کیسے کمایا، کہاں اٹھایا، یہ جوانی دی، یہ زندگی دی کیسے گوائی، کیسے بتائی، اللہ سوال کرے گا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا، اللہ کی قسم ہم جواب نہیں دے سکتے، بڑے گنہگار بندے ہیں، ساری زندگی دوسروں میں کمیاں دیکھتے دیکھتے نکال دیں، ساری زندگی اپنی کمیوں کو ہی نہیں دیکھا، اپنے اعمالوں کی طرف غور ہی نہیں کی، اپنے گریبان میں ہی نہیں جھانکا کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کر لیا ہے، آخرت کے لیے کیا کر لیا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے سوال کر لیا، ہم ایک گھونٹ پانی کے حساب بھی نہیں دے سکیں گے، ہم ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے۔ تو کس چیز کے چکر میں ہم لگ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، کس چیز پر ہم گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہ بچا لے گی، ہم ایسے بچ سکتے ہیں، کس چیز کو اپنا مددگار بنا کر بیٹھے ہیں؟ ہے کوئی ایسی طاقت جو اللہ سے بچا لے گی؟ ہے کوئی ایسی طاقت جو ہمیں موت سے بچا لے؟ ہے کوئی ایسی طاقت؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، پھر اتنی نادانی کیوں، پھر اتنے نادان پنے والی باتیں کیوں؟ اللہ کو ہی بھول جانا، اللہ کے حکموں کو نہیں ماننا، انشاءاللہ کل سے نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ پھر یہ کام کروں گا، انشاءاللہ اب ایسا کام نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ نادانی والی باتیں نہ کرو، یہ بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو۔ مرنا آپ کو بھی ہے، سب کو مرنا ہے، اس دنیا میں سب کو مرنا ہے۔ انجان نہ ہو، انجان نہ بنو، اس دنیا کو سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تم کتنے بڑے بدصورت تھے، تم کالے تھے یا گورے تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ نے زندگی دی کیسے بتائی، مال دیا کیسے کمایا، کیسے گوایا، حساب دینا ہے۔ امیری غریبی نہیں دیکھی جائے گی، کون راحت کی بھری زندگی گزار کر گیا، کون غموں سے بھری زندگی گزار کر گیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔
کون اللہ کے حکم پر زندگی بتا کر گیا، کون اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار کر گیا، اس بات کی پکڑ ہو جائے گی میرے بھائیوں، اس بات کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگو۔ آج ہم نے لوگوں کو ہی برا سمجھ رکھا ہے، بس ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں ہیں، اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے اندر دیکھ لیا کہ کیا واقعی میں بھی نیک ہوں، کیا واقعی اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا واقعی فیل کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو اور یہ دیکھو کیا واقعی میں بھی نیک ہوں، کیا واقعی میں اس قابل ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، کیا واقعی میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، کیا واقعی میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھ پر بھروسہ کریں، لوگ مجھ پر یقین کریں، کیا واقعی میں اس قابل ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا واقعی میں نے ایسے کام کیے ہیں، کیا واقعی میں نے ایسے کام کر رکھے ہیں کہ میں مر گیا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا واقعی میں نے ایسے کام کر رکھے ہیں کہ جنت میں سیدھا چلا جاؤں گا، کہ اللہ مجھ سے حساب کتاب نہیں کرے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں، اللہ مجھ سے خوب راضی ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں پر ہی بتا دی۔ کیا واقعی ایسی زندگی ہے ہماری؟ سوچو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، کتنے اللہ کے حکم کو پورا کیا، کتنے اللہ کے حکموں پر چلے، کتنے ماں باپ سے محبت کری، کتنی لوگوں سے محبت کری، کتنی بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، اللہ کے رضا کے لیے ہم نے کیا کرا؟ ارے اللہ کے بندو، بڑے غم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے اگر ہم نے اپنے اندر جھانکا اور پھر یہ پایا کہ یار ہم نے تو ایسا کچھ ہی نہیں کیا، ہم نے تو ایسی کسی سے محبت ہی نہیں کری، ہم نے تو اللہ کے حکم کو بھی پورے نہیں کیے، ہم نے تو اللہ کی باتوں کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ارے کیسے انسان ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر تم نے یہ کیے یا نہیں کیے، تم نے اللہ سے محبت کری یا نہ کری، لیکن اللہ کی قسم تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اگر تم نے اللہ کے حکموں کے خلاف بھی زندگی بتائی ہے تو اب توبہ کر لو مرنے سے پہلے پہلے۔ تم اگر یہ سن رہے ہو، ان باتوں کو سن رہے ہو، تو اللہ سے ابھی توبہ کر لو، وہ تو معاف کر دے گا۔ تم اگر ساری زندگی گناہ کرتے رہو نا، ساری زندگی گناہ کرتے رہو اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ توبہ دل سے کرو، محبت سے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کہو انشاءاللہ کہ اے اللہ، میں نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی تیرے حکموں کو توڑے، جتنی تیری نافرمانی کری، میں بڑا غافل تھا، بڑا گناہ گار تھا۔ یا اللہ، میں نے سنا ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑی محبت کرنے والا ہے، تو بڑا پیار کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے سب کے مالک، اے میرے مالک، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کی ندامت میں ڈوب گیا ہوں۔ اے اللہ مجھ پہ رحم کر، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ تم اللہ سے کہو تو صحیح، اللہ کو جانو تو صحیح، اللہ کی باتوں کو سنو تو صحیح۔ جب اللہ کی باتوں کو سنو گے تو اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا وہ کیسا رحیم ہے، کیسا پیار کرنے والا ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسا صلہ دینے والا ہے اپنے بندے کو۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے کیسی وفا دکھانے والا ہے۔ پھر تم دیکھو گے ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور پھر اللہ سے آ کر معافی مانگی، ہو دیکھو تو اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، معاف کر دیا، معاف کر دیا، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر بچہ کچھ غلط کام کر دے تو ماں بھی 2-3 دفعہ پہلے معافیاں منگوا لے دیتی ہے، تو ماں باپ بھی پہلے کچھ دفعہ معاف نہیں کرتے اور پھر بعد میں جا کر معاف کرتے ہیں۔ اور دنیا کا تو کیا ہی کہنا، کیا ہی کہنا، کتنی پیاری دنیا ہے۔ اللہ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑی اچھی ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی معاف نہیں کرتا اس اللہ کے جیسا۔ وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ معاف کرنے والا بڑا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہے بھی تو کون؟ دیکھو تو صحیح، توبہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے، وہ ہے ہی ایسا جو سب پہ رحم کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور اس نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک واقعہ یاد آیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا بارش کے بارے میں، تو اللہ نے کیا کہا؟ میرے بھائیو دیکھو، غور کرنے والی بات، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا رحم کرنے والا اللہ ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے۔ وہاں جو ان کی قوم کے لوگ تھے وہ موجود تھے، اور ان میں ایک اللہ کا بڑا نافرمان تھا، ایک اللہ کا حکم نہ ماننے والا تھا، ایک بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جب بارش نہیں ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کہا، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ اس نے فلاں وقت سے ایک لمبا وقت بتایا کہ فلاں وقت سے اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی ہے، یعنی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے میں راضی ہوں اس سے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، وہ اتنا بڑا گناہ گار بندہ ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس کو یہاں سے بھیج دو، میں بارش کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ اسے جانے کے لیے کہا۔ اب وہ اتنا بڑا مجمع، اب وہ ادھر دیکھے اور ادھر دیکھے، اب وہ سوچنے لگا کہ اگر اٹھا تو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ بتاؤ یہ شخص تھا جو اللہ کے نہیں مانتا تھا ہے۔ یہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں، اگر وہاں پر جو بندہ بیٹھا ہے وہ تو یہی فیل کرے گا، اگر بھائی کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اللہ بھی جاننے والا، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اتنے سارے لوگ ہیں، اور یہ بارش بھی میری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اور میں اگر کھڑا ہو گیا تو بڑی بے عزتی والی بات ہے، بڑی ذلت والی بات ہے، کتنی بے عزتی ہوگی۔ اب وہ کھڑا نہیں ہوا، وہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ جب بندہ ہی وہ ہے تو کوئی اور کیسا کھڑا ہو جاوے؟ اب کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے پھر دوبارہ کہا، جب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، انہوں نے کچھ مرتبہ کہا، اس مجمع میں سے ایک بھی شخص کھڑا ہو کر نہیں گیا۔ اب اللہ نے بارش کر دی ہے، سب حیران، کوئی کھڑا بھی نہیں ہو کر گیا، اور اللہ نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایسا کہا تھا، اور پھر بھی یعنی جو ان کے بیچ میں باتیں ہوئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں کیا بات کہوں، کیا تعریف کروں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم کتنی بڑی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، تو یوں کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں سے تو اٹھ کر بھی کوئی نہیں گیا، اور تو نے بارش کر دی۔ پوچھا گیا یعنی کیا بات ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا، تھوڑا دھیان سے سنو۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، کہ اس نے اتنے وقت سے میری نافرمانی کری، لیکن اب اس میں اور مجھ میں صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا، ہم نے عالم سے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ اس بندے نے کہا کہ اے اللہ، تیری جتنی نافرمانی کری میری عزت کا سوال ہے، بارش کر دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے اللہ سے یعنی جیسے بھی معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی۔ اور دیکھو اتنا بڑا گناہ گار بندہ، اتنی مدتوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا آیا، اللہ نے اس کی عزت بھی رکھنے کی خاطر بارش برسا دی، اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا، بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، وہ شخص کون ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے اللہ کی محبت پر، کتنی محبت کرنے والا اللہ ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، جب اس نے اتنے وقت سے، اتنے یعنی جو لمبا وقت تھا، اتنے وقت سے اس نے میری نافرمانی کری، میں نے جب کسی کو نہیں بتایا، جب تجھے نہیں بتایا، اے موسیٰ اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے۔ اے موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا، جب نہیں بتایا، اب ہم میں دوستی ہو گئی ہے، اب کیسے بتا دوں؟ تو دیکھو اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا وہ بندہ کون تھا۔ یہ اتنی محبت کرنے والا اللہ ہے، اور ہم اس اللہ کے بارے میں جانتے نہ تو بھول کر بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں بتا دی،
اور پھر اللہ سے توبہ مانگی لوگوں نے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ایک کہاوت ہے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ارے بھائی حج کو ہی تو جا رہی ہے، اپنے معافی تو مانگنے جا رہی ہے۔ تم برا مت کہو، اس نے ساری زندگی گناہ کرے، ساری زندگی۔ چلو اب تو عقل آئی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، ہم خود محتاج ہیں اپنے بچنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، ہم کیوں تہمتیں لگاتے ہیں، ہم کیوں الزامات لگاتے ہیں؟ بھائی اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو۔ جس نے جتنا ظلم کیا، جس نے جتنا گناہ کیا، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ جانے تو جانے تیرے اعمال تیرے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو غور کریں کہ اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے اور اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے۔ ہم نے جتنی زندگی گزار دی، مت سوچو اب، اللہ تو معاف کرنے والے، مت سوچو اب، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حکموں پر آ جاؤ، نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اور سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اپنی زندگی اب جیسے گزار دی، اب اللہ کی طرف آ جاؤ، اب اپنے اللہ کے لیے کرو جو بھی کرنا ہے، اپنے اللہ سے محبت کرو تو صحیح، اللہ سے محبت، اللہ کو یاد کرو تو صحیح، جو بھی کرنا ہے اللہ ہی کے لیے کرو۔ پھر تم دیکھو ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں۔ یہ عالم، حافظ، تبلیغ، اللہ کی قسم بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، کرن دو، تم ان سے کچھ سیکھو، ان کو دیکھو، ان کی مدد کرو، ان سے تم نفرت مت رکھو، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر بتاؤ، اللہ کے حکم پہ چل کر اپنی زندگی گزارو۔ سب سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، جس سے بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس کو بھی دعوت دو اللہ کی رضا کے لیے دو، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چلو مختصر سی دعا کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تو ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ ہم نے جان کر اور انجانے میں جان بوجھ کر بھی بہت گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ ہم سب جانتے تھے کہ یہ تیرے حکم نہیں ہیں، یہ تیرے حکموں کے خلاف چلنا ہے، لیکن اے اللہ ہم نے سب جانتے ہوئے بھی ہم نے نادانی میں ان کاموں کو کیے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے دنیا میں ہر اس کام کو کیا جو تو نے منع کیا، ہم نے اس دنیا میں ہر اس کام کو کیا جو تیرے نبی نے منع کیا، ہم نے ہر اس کام کو کر لیا ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے اے اللہ، لیکن ہم نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو نے کہا ہے کہ میرے بندو میری طرف آ جاؤ، جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب معاف کر دوں گا۔ اے اللہ دیکھ ہم تیری طرف آ گئے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ جیسے تو سب سے محبت کرتا ہے ہم سے بھی محبت فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم نے جو بھی کیا ہے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اب بولیں، تو ہر اعضاء کو بلوا دے گا، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے دنیا میں ہی اقرار کرتے ہیں، ہم تجھے دنیا میں ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن تو ہمیں اب معاف کر دے۔ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، ہم ایسے گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ ہم نے جیسے بھی گناہ کیے، سود بھی کھائے، زنا بھی کیے، تیرے حکموں کو بھی توڑا، لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کری، ہم نے ہر اس گناہ کو کیا جو تو نے منع کیا، ہم نے جان کر بھی کیا، انجانے میں بھی کیا، لیکن اے اللہ اب معافی چاہتے ہیں۔ ہم تھک گئے ہیں گناہ کرتے کرتے، اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو اے اللہ ہم بڑے بد نصیب ہوں گے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ یا اللہ یہ سب تیرے حکم کے محتاج ہیں، یہ ساری دنیا تیرے حکم کی محتاج ہے۔ یا اللہ یہ ساری کائنات تیرے حکم کی محتاج ہے۔ یا اللہ سارے انسان تیرے حکم کے محتاج ہیں، سارے جنات تیرے حکم کے محتاج ہیں، سارے فرشتے تیرے
حکم کے محتاج ہیں۔ تیرے حکم کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تیرے حکم کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اے اللہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، سب پر تیری حکومت چلتی ہے، تیرے حکم سے سب جہنم میں جائیں گے اور تیرے حکم سے سب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری قسم ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد کیا سوالوں کا جواب دیں گے؟ ساری زندگی گناہوں میں بتا دی، تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، تو ہمیں نیک بنا دے، تو ہمیں علم کی توفیق نصیب فرما، تو ہمیں نیک بنا دے، تو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، تو ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بڑی مختصر سی دنیا ہے، ہمیں ہمارے وقت کی پتہ نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑ کر گزار دی ہے، پتہ نہیں کتنی اور باقی ہے۔ یا اللہ یہ جو باقی ہے یہ اپنے حکم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ نبی کے طریقے جو ہیں یہ ہماری زندگی میں اتار دے۔ یا اللہ ہم اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تیرے حکم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں سنوار دے، ہمیں بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ ہمیں علم کی توفیق نصیب فرما، ہمیں علم کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں سب سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم بڑے گناہگار بندے ہیں، بڑی غفلت بھری زندگی گزار دی ہے۔ اگر اس حال میں یا اللہ ہماری موت آ جاتی، یا اللہ ہمارا کون مددگار ہوتا؟ یا اللہ ہم جیتے جی ایک تو سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ہم مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کریں گے، کیسے کریں گے، لیکن ہمیں یقین ہے ہم تجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھے اپنا معبود مانتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں ہے، کوئی تیرے بعد نہیں ہے، تو ہی سب کے فیصلے کرنے والا ہے اور تیرا ہی وہاں حکم چلنے والا ہے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہی تو کامیاب کرے گا، تیرے سوا کون ہے جو کامیاب کر دے؟ تیرے سوا کون ہے جس سے جا کر ہم مدد مانگیں؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ اپنی زندگی ایسی نہیں گزاریں گے جیسے گزار دی۔ ہم کسی سے اب حسد نہیں کریں گے، بغض نہیں کریں گے، کیونکہ یا اللہ ہم پتہ نہیں تھا، تو اتنا پیار کرنے والا ہے تو ایسی پکڑ بھی کر سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ ہم یا اللہ انجان بھی تھے اور جانتے بھی تھے، لیکن اب ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دینا۔ اے اللہ دیکھیں معاف کر دینا، تو سب پہ رحم کرتا ہے، ہم مجھ پر بھی رحم کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما، دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جتنی بھی خیر لائن کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہم تو محتاج ہیں، ہم پر دعا مانگنا نہیں آتا ہے، کس طریقے سے دعا مانگے ہمیں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو انہوں نے خیر لائن کی دعائیں مانگی ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی چیزوں سے تمام انبیاء علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یا اللہ اس سب سے ہم سب کی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، یا اللہ تو ہمیں مانگنے والا بنا، یا اللہ تو ہمیں مانگنے والا بنا، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں نیک بنا دے، ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، ہمارے اخلاق بنا دے، یا اللہ ہمیں با اخلاق بنا، یا اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یہ سب تیرے حکم میں ہے، یہ سب تیرے علم میں ہے، تو جیسا چاہے ایسا کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں کامیاب کر دے، یا اللہ یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، میں معافی چاہتا ہوں۔ یا اللہ جس کا مجھ پر دعاؤں کا حق ہے میں کہہ نہیں سکتا کس طریقے سے دعا کروں، میں بڑا محتاج ہوں، مجھ پر مانگنا نہیں آتا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے میرے لیے کیا مناسب ہے، کیا بہتر ہے، تو کیا عطا کرنے والا ہے، تو سب جانتا ہے مجھے کیا چاہیے۔ یا اللہ وہ عطا فرما، یا اللہ وہ عطا فرما، یا اللہ وہ عطا فرما۔ اور جن جن چیزوں کو میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا، میں بڑا کمزور ہوں، بڑا ضعیف ہوں، بڑا محتاج ہوں تیرے حکم کا، میں تیرا بڑا گنہگار بندہ ہوں۔ یا اللہ یا اللہ جن کے میں لائق نہیں ہوں، یا اللہ ان سے میری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ایسے عذابوں سے میری حفاظت فرما، یا اللہ ایسے کاموں سے میری حفاظت فرما جو میری پکڑ کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہم سب کی ان سب چیزوں سے حفاظت فرما جو ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہم سب کا ایسے نصیب فرما۔ یا اللہ
اللہ اس مختصر سی دعا کو اپنے لاڈل حبیب کا صدقۃ و فعل میں قبول فرما۔ یا اللہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا اللہ ان کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو گناہوں کو معاف فرما، ہر ایمان والوں کو، ہر ایمان والے بندوں کو یا اللہ کامیاب کر دے، یا اللہ کامیاب کر دے، یا اللہ اخلاق والا بنا دے، یا اللہ نیک زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما، اور ان باتوں پر یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔